عفت معاف خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ نبی کونین فخر دارین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ وقت قلت دامنگیر ہے، میں 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں بطور محبت ثواب کی نیت سے بھی الحمدللہ۔ اور میں یہ میرا اشارہ بھی اس آیت کریمہ کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی میں آگے ہے۔ فنکار کے لیے ہے نازردار کے لیے، فنکار کے لیے ہے نازردار کے لیے، کہ فنکار کے لیے ہے کہ فنکار کے لیے ہے نازردار کے لیے، جنت ہے مصطفیٰ کے وفادار کے لیے، جنت ہے مصطفیٰ کے وفادار کے۔ عزت ہے بڑی چیز، نہ دولت ہے بڑی چیز، کوثر ہے بڑی چیز، نہ جنت ہے بڑی چیز، اے رحمت عالم تیری رحمت ہے بڑی چیز۔ کہ فنکار کے لیے ہے نازردار کے لیے، کہ فنکار کے لیے ہے کہ فنکار کے لیے ہے نازردار کے لیے، جنت ہے مصطفیٰ کے وفادار کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں مہینہ مبارکہ رجب المرجب شریف کا ہے، اور اس مہینے کی 27 شب کو نبی کونین اپنے آقا کو مقدس معراج شریف ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور روحانی معراج تو ہر وقت ہی آپ کو حاصل رہتی ہے، لیکن جسمانی معراج آپ کو 27 شب کو 27 رجب کو ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر خدمت ہوئے، سبحان اللہ۔ تو میں اس شعر کو پیش کرتا ہوں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ معراج میں سنو، آقا فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں ایک پیڑ پیدا فرماتا ہے، جنت میں ایک پیڑ پیدا فرماتا ہے۔ دنیا کے پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے بڑے ہیں، آپ کو مشاہدہ، آپ کو پہچان، مجھے بھی پہچان ہے، جنت کے پیڑ کی کتنی بڑی طویل، کتنا لمبا پیڑ ہے، کتنا چوڑا پیڑ ہے، کتنا عریض و کتنا طویل ہے۔ سرور کونین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی سیر کرائی معراج کی رات، تو ہم نے جنت میں پیڑ دیکھے، کتنے کتنے بڑے پیڑ۔ آقا فرماتے ہیں جنتی 70 برس تک تیز رفتار گھوڑا دوڑائے تو پیڑ کے سائے کے نیچے سے نہ نکلے۔ تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو اتنا بڑا ثواب کیا جائے گا۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ زندگی میں تو آدمی پڑھ ہی لیتا درود پاک، لیکن مرنے کے بعد مولانا جمیل الرحمن صاحب کو جو حلاوت محبت تھی وہ اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات تو میں اس معراج شریف کے موقع پر دیکھیے جس سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے اور آگے نہیں گئے، نبی نے فرمایا جبریل سدرہ سے آگے چلو، اگر ان تجاوزت احترقت بالنور، اگر ایک بال کے سرے کے برابر آگے پرواز کروں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ
میری یہاں انتہا ہو گئی، آپ کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا سرکار جبریل ساتھ نہیں گئے سرکار کے ساتھ، ورنہ لوگ یہ کہتے دیوبندی بھابھی کہ سرکار کو راستہ جو نہیں معلوم تھا، جبریل راستہ بتا رہے تھے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل تو رہ جا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرا حبیب مجھ تک آنے کے لیے کسی دوسرے کی رہنمائی کا محتاج نہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ سب مجھ تک آنے کے لیے میرے حبیب کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ تو وہ شعر سمجھ لیں، پھر میں آگے تھوڑی بات کرتا ہوں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ معراج میں سنو، یہ شان مصطفیٰ ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ معراج میں سنو کہ رب منتظر ہے عرش پر دیدار کے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سبحان رب اللہ۔ منتظر ہے عرش پر دیدار کے لیے، فنکار کے لیے ہے ناظردار کے لیے، جنت ہے مصطفیٰ کے وفادار کے لیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح بیان شریف کے اندر فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدہ عبادہ، بولے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سرکار کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ المصحف عبادہ، قرآن شریف کا دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ۔ عادت بناؤ قرآن شریف پڑھنے کی، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے بڑا اچھا نسخہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا ہے، تو اس کے اندر دل کے اندر محبت ہو قرآن شریف کی اور صاحب قرآن سے محبت ہو تو نماز صبح پر فجر پڑھ کر کے باوضو ہو کر ہر سطر پر بسم اللہ شریف پڑھے، اس کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو کم سے کم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قبر پہ بات بننے کے بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں، لیکن قسمت والی تھی جو ان کی والدہ کلیم رضا کی، الحمدللہ 29 قرآن شریف 10 میں پڑھے گئے، اور انشاءاللہ اب بھی تقریباً 34 کے قریب الحمدللہ آپ قرآن عظیم پڑھے گئے ہیں، جس میں تسبیح تریب کا اذکار کیا گیا۔ بڑی قسمت خوشگوار وہ عورت ہے جس کے کاندھے پر پڑھا لکھا کوئی مولوی ہو، اس کا شوہر ہو، وہ نماز جنازہ پڑھائے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اس کی رحمت شان قدرت ہے، قسمت والی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مدینہ شریف کی مقدس ہوائیں آج بھی آ رہی ہیں، اور ایسے لوگ کی قبروں میں بھی روشنی اور ہوائیں آتی ہیں، سبحان، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ تو سرور کونین فرماتے ہیں النظر الی وجہ الکعبۃ الشریفۃ عبادہ، کعبہ شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سرور کونین النظر الی وجہ العلم بعمل العبادہ، عالم بعمل کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک محلے کے ایک بزرگ نے دیکھا خواب میں ایک جوان جنت میں حاجیوں کے سب میں سیر و تفریح کر رہا ہے، حاجیوں کے سب میں سیر و تفریح کر رہا ہے۔ پوچھا بھائی تجھے کون سی نیکی آ گئی جو حجاج کرام کے سب میں سیر و تفریح کر رہا ہے جنت کے اندر؟ کہا میں کچھ ایسا کون سا کام کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، جب میں گھر سے نکلتا تھا اپنی والدہ ماجدہ کو سلام کر کے نکلتا تھا، ان کا دستے محبت دستے شفقت اپنے سر پہ رکھوا کے نکلتا تھا، یہی محبت مجھے کام آ گئی۔ سرور کونین فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے پیر تلے ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان مقدسہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا دوست کون ہوگا؟ کہ فلاں جگہ رہنے والا ایک قصائی رہنے فلاں جگہ رہنے والا قصائی تمہارا جنت میں دوست ہوگا۔ کہا کیسے؟ جب آپ پہنچے دکان پہ، وہ مختصر یہ کہ وہ کام کاج کر رہا تھا گوشت کاٹنے کا، پھر وہ گھر چلا، دکان بند کرنے کے بعد گھر چلتا ہے، دکان کا بند کرنے کے بعد تو دیکھتے ہیں پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کام بھی تمہارے مہمان ہونا چاہتے ہیں کیا؟ تمہیں پسند ہے؟ جب چہرہ دیکھا بڑا نورانی چہرہ، چہرے پر نور برس رہا ہے، چہرے پر نورانیت برستی ہے، چہرے پر نور برستا ہے اللہ والوں کے چہروں سے۔ کہا بڑے ذہن نصیب چشمے میں دلیرہ ماشاد، ہماری آنکھیں قربان، ہمارا دل قربان آپ کے قدموں پر، چلیے صاحب تشریف لے چلیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، کیا گیا بٹھانے کا، خوشبو لگائی اس نے گھر بھر کے اندر، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو بیوی سے کہا کھانا لے کر آؤ. تو بیوی اس شخص کا یہ معمول تھا قصائی کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا سرکار، وہ جانتا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نہیں، کہا حضرت یہ کہ میرا معمول ہے کہ میں کھانا میرے بچے بعد میں کھاتے ہیں، پہلے میری ایک ماں بوڑھی ہے اس کو پہلے کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد میرے بچے اور میرے ماں ہم لوگ کھاتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے شوربے کے اندر حلیم بنا کر کے چمچ سے کھلاتا رہا. بوڑھی ماں کے دانت بھی نہیں تھے، کمزور نہیں تھا، کمزور تھی لاگت. چنانچہ وہ قصائی نے کہا اے ماں کچھ اور لے کر آؤں؟ کہا نہیں بیٹا. اور ماں نے پھر ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا کریم، اے رب قدیر، میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی تابعداری کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، پہلے مجھے کھلاتا ہے بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اے رب قدیر، اس میرے بچے کو، اطاعت گزار بچے کو قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رکھنا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام بولے ہیں یہ میرا ساتھی ہے. جانتے ہو چیزیں ایک وقت پہ کام آتی ہیں، یہی چیزیں کامیابی ہیں، یہی قبر کی چیزیں. رونا آپ روئیے، آنکھوں سے آنسو ڈالیے، انشاءاللہ یہی ہمارے آپ کے لیے کامیابی کامرانی کی دلیل ہے. قیامت کے دن یہ جہنم لوگوں کا پیچھا کرے گا جیسے کہ پولیس دوڑتی ہے، مجرم بھاگتے ہیں، جہنم پیچھا کرے گا. اور جہنم پیچھا جب کرے گا لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے. کوئی تو صدقہ کا واسطہ دے گا کہ جہنم رک جا، جہنم نہیں رکے گا. کوئی نماز کا واسطہ دے گا، جہنم نہیں رک رہا ہے. کوئی روزے کا واسطہ دے رہا، جہنم نہیں رک رہا ہے. چنانچہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے. ایک کٹورے کے اندر چند بوندیں پانی ہیں، وہ لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چند بوندیں ہیں جہنم پہ ڈال دیجئے، آپ کی امت کا جہنم پیچھا کر رہا ہے، یہ رک جائے گی، جہنم بجھ جائے گا. چنانچہ سرور کونین فرماتے ہیں میرے آقا کو علم غیب بڑا مبارک علم غیب ہے. سبحان اللہ. قربان جاؤں نبی کے علم غیب پر، لیکن بات میں حکمت ہوا کرتی ہے. اسی واسطے امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرات گرامی، چنانچہ حضرت جبریل امین سے سرور کائنات نے فرمایا اے جبریل یہ کون سا پانی ہے؟ کسی سمندر کا پانی ہے یا کسی کنویں کا پانی ہے، کسی نل کا پانی ہے؟ نہیں. کہا سرکار یہ وہ پانی ہے آپ کے امتی غلام نے ایک گوشے میں بیٹھ کر چپکے تھے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں، رو کر اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے تھے، وہ آنسو لے کر آیا ہوں. یہ جہنم پہ ڈال دی، جہنم بجھتا نظر آئے گا. سبحان اللہ. سرور کونین نے جہنم پہ پانی ڈالنا شروع کیا، جہنم بجھتا نظر آیا. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضرات گرامی ایک بات سنا کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. مدینہ شریف کی سرزمین پر ایک عورت ہے جس کے باپ بیمار ہیں اور نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی سرکار میرے باپ بیمار ہیں، کیا جا کر دیکھاؤں؟ اور آپ جانتے ہیں بیمار کو صبح سے جو دیکھو شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو جا تو صبح تک یہ اللہ کے نبی کی مقدس تو مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کرتی ہیں سرکار میرے باپ بیمار ہے، کہ اپنے باپ کو جا کر دیکھاؤں؟ کہا تمہارا شوہر آ گیا جنگ سے نہیں آیا؟ کہ نہیں اسلامی جنگ میں گیا تھا شوہر. کہا میں اجازت نہیں دے سکتا. اللہ کو نہیں. وقت گزرتا چلا گیا. چند دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب انتقال کے وقت میں کون سی عورت ہے جو مسئلہ پوچھنے کسی مولوی کے پاس جائے؟ نہیں، بہت مشکل بات ہے. لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ عورت پہنچتی ہے. کہا سرکار میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، دنیا سے آخری کوچ ہو چکا ہے، دنیا سے چلے گئے، کیا آخری وقت میں دیدار کر کر چلے آؤں؟ کہا نہیں، تمہارا شوہر آ گیا اسلامی جنگ سے. کہا واپس نہیں آیا. کہا تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. چنانچہ سرور کونین نے خوشخبری سنائی، مجدہ سنایا، جاؤ میرا صحابہ کرام اس لڑکی کے باپ کا جنازہ اس کی حویلی میں لے کر آؤ. چنانچہ جنازہ اس کا میں کیسے یہاں پر آ رہا ہے، اور اس لڑکی نے اس چارپائی کی پائے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے رب قدیر اے مولا کریم میں نے تیری شریعت کا لحاظ کیا ہے، میں نے قرآن کریم کا لحاظ کیا ہے، میں نے پردے کا لحاظ کیا ہے، اس کے صدقہ طفیل میں میرے باپ کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. چنانچہ کسی نے خواب میں دیکھا اس کے باپ کی قبر تو جنت کی کیاری بنی، جنت کا گہوارہ بنی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرات گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں، آخری بات کہہ کے میں سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں دوستوں، ہم یہ چاہتے ہیں دنیا سے ہمیں آپ کو جانا ہے، ایسے چلی گئی ہیں. سرور کونین فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن عظیم پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے. یہی ہے
آرزو تعلیم قرآن عام ہو